الله أكبر الله أكبر. یہ جو عظیم قدیم اور تاریخی جامع مسجد سری نگر مشہور معروف ہے، یہ میر سید محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ائمہ پر سلطان سکندر شاہ کشمیری نے آج سے قبل 650 سال تعمیر کی۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ جامع مسجد 28 کنال پر محیط ہے۔ اس مسجد شریف میں 33,333 لوگ ایٹ اے ٹائم بغیر صحن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تبلیغی مرکز ہے۔ جامع مسجد نماز جمعہ کے لیے ہے۔ اس مسجد شریف میں شہر گاؤں سے، ڈسٹرکوں سے، ضلعوں سے، گاؤں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس جامع مسجد میں بزرگان دین جو ہمارے رہے ہیں، جن میں ہمارے محترم شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہاں عبادت کی ہے۔ یہاں سے ہر مسلک مشرب کے لوگ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں اہل تشیع حضرات بھی، شافعی المسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی، احناف بھی، ہر ایک آتا ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے بڑے دن ہوتے ہیں، جن میں ماہ ربیع الاول کی مجلسیں، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، چاہے شب قدر ہو، چاہے شب برات ہو، رات بھر درود اذکار، نعت خوانی، واعظ و تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس جامع مسجد کو اگر اول سے ہی دیکھا جائے، چاہے سکھ دور رہا ہو تو اس میں بھی بند ہوئی، چاہے ڈوگرا دور رہا اس میں بھی بند، چاہے موجودہ دور اس وقت چل رہا ہے اس میں بھی بند۔ اس مسجد شریف کو 3 بار آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے زیورات فروخت کر کے عطیات، نقد و جنس، اور گاؤں کے لوگوں نے اپنے مالیہ سے 1 پیسہ 2 پیسہ جمع کر کے خزانہ میں داخل کیا تو سرنو یہ مسجد شریف تعمیر ہوئی۔ 1819 سکھ دور میں نماز اور اذان پر پابندی رہی۔ موتی رام سردار کے دور میں 21 سال تک یہ مسجد برابر بند رہی، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی۔ اس کے بعد 1842 میں شیخ غلام محی الدین ایک مسلم گورنر تھا، اس کے ائمہ پر مسجد شریف کو دوبارہ کھولا گیا۔ اس کے بعد ڈوگرا دور آیا 1846 میں، تو اس میں بھی یہ بند رہی۔ مولانا رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سر سید کشمیر بھی کہا جاتا ہے لقب سے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو دینی تعلیم سے روشناس کیا، انہوں نے پھر اس کی نظامت سنبھالی۔ ان کی رحلت کے بعد میر ویز کشمیر، مفسر قرآن مولانا یوسف شاہ علیہ الرحمہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ انہوں نے بھی اس مسجد شریف کو سنوارا۔ جب وہ مظفر آباد چلے گئے، ان کے بعد یہ مسجد محراب پھر خاموش رہا۔ کبوتروں کی بیٹیں، یہ مطلب ان کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، نیچے بچھائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سلسلہ ختم ہوا تھا۔ بہرحال نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ یہ جامع مسجد ہر وقت مصیبتوں کا شکار ہوئی، کسی جگہ کچھ ہوا تو مسجد پر اس کی آفت پڑی۔ بہرحال شہید ملت مولانا محمد فاروق علیہ الرحمہ، انہوں نے اس وقت بے سر سامانی کے عالم میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس جامع مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی بنائی اور اس کو انجمن اوقاف جامع مسجد میں تبدیل کیا۔ باضابطہ اس کا اپنا دستور ہے
आईन है, उसके तहत ये मस्जिद शरीफ। फिर इस मस्जिद शरीफ के बाहर ये जो आप दुकानात देख रहे हैं, ये तामीर करवाई शहीद मिलत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक अलैहि रहमा ने, ताकि कि जो यहाँ के खिदमत गुजार वगैरह अपना एक इंतज़ाम है। तकरीबन 40-50 अफराद यहाँ पे रोज़गार कमाते हैं। 5 अगस्त 2019 जब यहाँ नामसायद हालात हुए तो कोविड का भी सिलसिला रहा। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद ने भी ये हकीकत है कि मुनासिब समझा, चूँकि ये आफत दुनिया में आन पड़ी है, लिहाजा मीर वैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब ने भी फरमाया कि एहतियात की ज़रूरत है। जब ही इंतज़ामिया को ऊपर से आर्डर आता होगा तो तभी बंद हो सकती है। तो उस सिलसिले में अगर हम समझे, ये 5 अगस्त 2019 से बराबर बंद है, बीच में कभी कभार खोली गई। ये मेहराब मिंबर गवाह है। इस मेहराब मिंबर में मीर वैज़ कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब तबलीग इशाअत दीन के लिए, उखुवत मसावात के लिए भाईचारे का दर्स देता है। अब ये हमें मालूम नहीं क्यों बंद है, ये रियासती इंतज़ामिया को मालूम ही है, तो अलबत्ता ये खामोश है मस्जिद और इसकी अज़ानी। चमन वैरान रिवां शबनम सटित जामई रटित बीट गो, वो दिल रो रहे हैं जो सिर्फ इबादत हक अल्लाह को मनाने के लिए और ये जो वबाई बीमारी है उसको दूर करने के लिए यहाँ दुआएं की जाती है, और वो दिल खामोश है। हम अल्लाह से दुआ करें, वही हमारा खालिक मालिक है। ए परवरदिगार, ये आपका अपना घर है, ये आपके दस्त मुबारक में है। जामिया मस्जिद शरीफ फिर खुल जाए। यहाँ पे आप देखते हैं एक ही सफ में खड़े होते हैं, चाहे काला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुल्तान हो, चाहे गधा हो। ये खालिस एक रूहानी मरकज़ है इबादत के लिए। बहरहाल जामिया मस्जिद बंद है, ये ताला जामिया मस्जिद पर नहीं है, ये हमारे दिलों पर है, ये हमारे जहनों पर है, ये सबत है। बहरहाल हम यही तवक्को करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी है, तो फिर कदगन क्यों जामिया